سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 ہیں، 2 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ اگر تم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو یا محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی تو تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 31 تھی۔ اس میں اس کا شان نزول یہ ہے، ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہجرت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ مقصود تو بہت اچھا تھا کہ اللہ ہمیں محبوب بنا لے، لیکن طریقہ وہ غلط اختیار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ارشاد فرمایا کہ حبیب ان کو صحیح طریقہ بتا دیں، سوچ اچھی ہے لیکن طریقہ غلط ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ فتبعونی کہ تم میری پیروی کرو، جب یہ کر لو گے تو تمہیں مطلوب حاصل ہو جائے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات ہمارا مقصود بہت اچھا ہوتا ہے، ہماری نیت بہت اچھی ہوتی ہے، ہمارا قصد و ارادہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم طریقہ کار غلط اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی اس طرح غلط طریقہ اختیار کرے تو پھر اگر نبی ہوتا ہے اس زمانے میں تو نبی تلقین کرتا ہے، اور نبی نہیں ہوتا تو وارث نبی تلقین کرتے ہیں، اور وہ ہیں علماء۔ آپ 12 حدیث سن چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اگر کوئی عالم دین آپ کے اس غلط طریقے کی نشاندہی کرے تو ناراض مت ہو، بلکہ اس کو سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اپنے طریقے کی اصلاح کر کے جو مقصود آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے صحیح طریقے سے حاصل کریں، صحیح ذریعے سے حاصل کریں، غلط یا ناقص ذرائع سے حاصل نہ کریں۔ اب میں اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ شریعت کو مطلوب فرض ہوتے ہیں، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت موقدہ۔ ان 3 میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، ہمیں ان تینوں کو پورا کرنا ہے۔ فرض کا ترک کرنا حرام ہوتا ہے، گناہ کبیرہ۔ واجب کا ترک کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، گناہ صغیرہ ہے، لیکن بار بار کریں گے تو ہم گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور سنت موقدہ کا 1-2 بار چھوڑنا برا ہے، اور اس کے ترک کی عادت بنا لیں تو یہ بھی مکروہ تحریمی کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان کے جسٹ اپوزٹ ہے، حرام سے بچنا ہوگا کیونکہ حرام کا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے ہی مکروہ تحریمی اس کے بعد اس سے بچنا ہوگا، اس کا کرنا گناہ صغیرہ ہوتا ہے، لیکن عادت بنا لیں تو کبیرہ بنے گا۔ اور پھر تیسرا اساءت ہوتا ہے، یہ سنت موقدہ کے مقابل ہوتا ہے، یعنی سنت موقدہ کا ترک اساءت کہلاتا ہے۔ یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی اور وہ اساءت کے اندر آتی ہیں۔ ان کے اندر کوئی چوائس نہیں ہے، ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ 3 چیزیں کرنی ہیں، 3 سے رکنا ہے۔ فرض واجب سنت موقدہ کرنی ہوگی، حرام مکروہ تحریمی اساءت سے بچنا ہوگا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ذرائع۔ اب صورتحال کیا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم آ گئے ہیں مستحبات کی طرف۔ نعت خوانی ہے، تیجا ہے، 40واں، 10واں، 20واں، 11ویں، 12ویں، مزارات پر حاضری، چادریں چڑھانا، مزارات پہ دیگیں چڑھانا، کھانا کھلا دینا، شب برات، شب معراج۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر یہ دائرہ شریعت میں رہ کر کریں تو مستحبات ہیں، جائز ہیں، ان پر ثواب کا ترتب بھی ہوگا، لیکن یاد رکھیں یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم صرف ان کے اوپر اکتفا کر کے اور انہی کو اختیار کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ اگر کوئی ایک شخص فرض کر نہیں رہا پورا، ان کو کر رہا ہے، نہ واجب پورا کرتا ہے، نہ سنت موقدہ پورا کرتا ہے، ان کاموں میں لگا ہوا ہے، اس طرح حرام کا ارتکاب رات دن ہو رہا ہے، مکروہ تحریمی ہو رہا ہے، اساعت کر رہے ہیں، لیکن مستحبات میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر کوئی کہے کہ یار تم یہ کر لو، کہ نہیں ہم تو اس لیے کر رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائیں، تو پھر یہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ تو کفار کے بارے میں تھا، لیکن اسی کی مثل ایک تقریباً چیز بن جائے گی کہ جس چیز سے اللہ کی رضا حاصل ہونی تھی اس کو اختیار نہیں کر رہے، اور جو صرف ایک وسیلہ اور ذریعہ تھوڑے سے درجات کی بلندی کا تھا، نیکیوں میں اضافے کا تھا، اس کو اختیار کر لیا۔ یہ بالکل یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، بلا تمثیل کر لیں چلیں، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی کینسر کا مریض ہو،
ہو، آپریشن کی ضرورت ہے، اور وہ بادام پستے کھا رہا ہو تاکہ میرا دماغ تیز ہو جائے، اور اس کو سمجھائیں کہ آپ آپریشن کروا لیں تو وہ کہہ کہ کھا رہا ہو نا بادام پستے. تو یہ مطلب سمجھنا چاہیے. اب ہماری قوم گھروں میں دیکھیں نمازی نہیں ہوں گی، کوئی نمازی نہیں. قرآن پاک سالہ سال نہیں کھلا ہے، اگر کھلا بھی ہے تو عربی عبارت پڑھ رہے، نہ ترجمہ نہ تفسیر. اور حدیث کی کتابیں تو ہمارے گھروں میں ملیں گی نہیں. عشق رسول اتنا زبردست ہے کہ نبی کریم کی سیرت کی کتاب کسی گھر کے اندر آپ کو شاید ہی بہت کم گھروں کے اندر ملے گی، اور شاید ہی کسی نے نبی کریم کی پوری سیرت پاک کبھی پڑھی ہو. یہ ان میں ہم بالکل دور ہیں. لیکن ہمارے گھروں میں 11ویں نیاز، 12ویں اور مزارات پہ حاضری، ان کا بڑا اہتمام ہے. تو میں پھر دہرا دیتا ہوں، ان کو ہم ناجائز نہیں سمجھتے، بالکل جائز ہیں، لیکن جو پہلے ضروری تھا اس کو تو کریں. اب آپ اپنے لیے غور کر لیں، آپ کی زوجہ نہ آپ کے لیے کھانا بنائے، نہ آپ کے کپڑے استری کرے، نہ بچے سنبھالے، نہ ڈسٹنگ کرے، اور پھر وہ آ کر کہے کہ چلو جی میں تھوڑی سی آپ کی چادر تھوڑی سیٹ کر دیتی ہوں بستر کی خالی، یا آپ کے کپڑے اٹھا کے بس آپ کو دے پکڑا دے، بس اتنا کام کرے، کیا آپ اس سے راضی ہوں گے؟ حالانکہ وہ آپ کی چلو چادر اس نے ٹھیک کی ہے، آپ کو کپڑے لا کے پکڑا دیے، جوتے جگہ پہ رکھ دیے، لیکن اس سے بڑے کام وہ نہیں کر رہی ہے. آپ اس سے راضی ہو جائیں گے؟ کہ بلا تمثیل آپ کو عرض کر رہا ہوں. ایسے ہی دوستوں میں لے لیں، اولاد میں لے لیں، رشتہ داروں میں لے لیں کہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں وہ آپ کے لیے پوری نہ کریں اور یہ دیگر چیزوں کے اوپر عمل کریں. ایک نوکر رکھ لیا، سارے گھر کا کام اس سے کرنا، وہ نہیں کرتا، وہ اور وہ آ کے خالی آپ کی بیٹھ کے تعریفیں کرتا رہتا ہے، کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے؟ لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے یہی رویہ اختیار کر لیا ہے، باتیں اور اپنی مرضی کے اعمال. اب جو اللہ فرما رہا ہے، اس کے رسول فرما رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم جو کر رہے ہیں اس کی بنا پر اللہ اور رسول ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں وہ مقام مل جائے جو اللہ کے متقی فرما بردار بندوں والا مقام ہے. اس کو سمجھیے آپ. یہ آیات ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ اپنے مرضی کا اسٹینڈرڈ نہ بنائیں، اپنی مرضی کا معیار مقرر نہ کریں، اس چیز کو معیار بنائیں. اسٹینڈرڈ وہی چلے گا جو اللہ اس کے رسول نے قائم فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم کی اتباع. اتباع کیا ہے؟ مطلب اطاعت. اطاعت کیا ہے؟ حکم ماننا. اسی لیے اب آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو. فإن تولوا، پھر اگر تم منہ پھیرو، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو بے شک اللہ تعالی ناشکروں کو، کفر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، انکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو یہاں کافرین سے مراد وہ کفار بھی ہو سکتے ہیں اور ناشکر پن بھی ہو سکتا ہے. اگر ان آیات کو مسلمانوں کی طرف متوجہ کیا جائے تو پھر ناشکرہ ہم ترجمہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ناشکر بندے کو پسند نہیں کرتا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ترجیحات متعین کرے. سب سے اوپر جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، حرام، مکروہ تحریمی ساتھ، ان کو فوقیت دیں. اس کے بعد پھر مستحبات کی طرف آئیں. ہم نے قوم کو مستحبات کی طرف لگا دیا، اور پھر ہم جیسا کوئی آدمی اگر صحیح راستہ دکھانے لگے، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لانے لگے، تو چونکہ ہماری یہ تعلیمات اتنی ہمارے ذہن میں راسخ ہو چکی ہوتی ہیں ماں باپ کی طرف سے، یا مطلب وہ پیر اعظام کے جو لوگوں کو علم نہیں سکھاتے، ان کو حرام حلال کا مسئلہ نہیں بتاتے، فضائل پر بیان، فضائل پر بیان، فضائل پر بیان، تو لوگوں کے ذہن بن چکے ہوتے ہیں کہ بس ان چیزوں سے نجات مل جائے گی. اب ہم جیسا آدمی جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو لوگوں کو اجنبی سی محسوس ہوتی ہے، یہ تو نئی بات آ گئی، ہمیں تو ایسا نہیں بتایا، نہ ہمارے گھر والوں نے، نہ مسجد کے امام صاحب نے. بعض اوقات امام صاحب بھی ایسے ہوتے ہیں علاقے کے، ہر ایک نہیں ہوتا، بعض ہوتے ہیں، اور ایسے مشائخ. نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ حق بات کو قبول کرنے میں ٹائم لگا دیتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں، قرآن پڑھیں آپ. قرآن اصل چیز کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، ان کا حکم ماننا. اور حکم ماننے میں سب سے پہلے فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ. یہ حکم ہوتے ہیں، یہ پورا کرنا فرض ہے، یہ پورا کرنا واجب ہے، اس کا کرنا سنت موقدہ ہے، اس کا کرنا حرام ہے، بچو، مکروہ تحریمی ہے، چھوڑ دو، اساعت اس سے دور رہو. تو یہ چیزیں ہم نہ سیکھیں. میں تو اس فیلڈ میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں، میری عمر کا ایک بڑا حصہ اس میں گزر چکا ہے کہ ہمارے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے بھی نا، فرض کیا کیا چیزیں نہیں پتا، واجب پوچھیں، سنت موقدہ، حرام مکروہ تحریم معلوم نہیں، مستحبات میں لگے ہوئے اور سمجھ رہے ہیں کہ اسی سے اللہ ہمیں نجات دے دے گا. یاد رکھیں، نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اور آپ کہیں کہ بھئی وہ دیکھو واقعہ تھا نا، ایک آدمی نے سبحان اللہ کہا، اللہ نے بخش دیا. بالکل، میرا رب تو سبحان اللہ نہ کہیں تب بھی بخشنے پر قدرت رکھتا ہے. لیکن کیا یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار آپ کے حق میں بھی ہوگا؟ یہ کیسے گارنٹی ہوگی؟ جو اس نے قانون بنائے، یہ سب جو قرآن میں بیان ہوا، سب کو بند کر کے رکھ دیں، آپ کی مرضی کے مطابق چلیں، آپ عمل کریں نہ کریں، آپ غلط کام کریں، تھوڑا بہت مستحبات پر عمل کریں، اور پھر اللہ کو اپنی مرضی کے اپنے تابع سمجھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں آخرت میں رزلٹ عطا فرمائے گا. یاد رکھیں، وہ رحمان و رحیم ہے تو قہار و جبار بھی ہے. اس لیے آپ آئیے ہماری الفرقان اسکالر اکیڈمی کو جوائن کریں. ہم مسلسل جہالت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. جو ہمارے بھائی بہن دور دراز ہیں، اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، ہماری اکیڈمی جوائن کریں. میل ٹیچر، فیمیل ٹیچر
ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ فرض علوم سیکھیں، فرائض، واجبات، سنن موقدہ کا علم، حرام مکروہ تحریمی ساتھ کیا کیا ہے، عقیدہ ٹھیک کریں، احکام شرعیہ عملیہ کی معرفت حاصل کریں، گناہان صغیرہ و کبیرہ کی معرفت حاصل کریں تاکہ آپ اللہ کی صحیح رضا حاصل کر سکیں۔ جو آپ مستحبات اختیار کرتے ہیں گھر میں معمولات، ان کے بارے میں بھی علم حاصل کریں۔ ان میں اتنی خرافات داخل ہو گئی ہیں، اس میں اتنی خرابیاں ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، غلط سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی بنا پر ایک بظاہر جائز سا عمل بھی ناجائز ہو سکتا ہے۔ اس کا علم حاصل کریں، اور الحمدللہ ہماری الفرقان اسکالر اکیڈمی اس کے لیے مسلسل کام کرتی رہی ہے۔ ہر سال ہمارے ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد عالموں کی، عالمات کی، مفتیان کرام، مفتیات کی نکل رہی ہے اور وہ معاشرے میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی الحمدللہ ہم نے ایک بڑی جگہ بھی ارینج کی ہے اور ہم ایک بڑا پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک بڑی ہماری یونیورسٹی بنے گی، ایک بڑا ادارہ بنے گا جس میں انشاءاللہ پوری دنیا سے لوگ مزید فیض یاب ہوں گے۔ آپ اس کے لیے بھی ذہن بنائیں۔ اس کی تعمیر کے سلسلے میں مالی تعاون بھی درکار ہے، وہ بھی آپ اگر چاہیں تو ساتھ سمجھ کے کریں، اور اپنا ذہن بنائیں کہ اس علمی جہاد میں ہمارے ساتھ چلیں اس طریقے سے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں پہلے تو ذہن بنائیں کہ میں اپنی ذات اور اپنے گھر والوں سے جہالت کو دور کروں گا تاکہ صحیح جو دین ہے ہم اس کو اختیار کر سکیں، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول چاہتے ہیں ہم اس طریقے پر چل سکیں، اور پھر دوسروں کے لیے کام کروں گا۔ تو یہ الفرقان اسکالرز اکیڈمی اسی کے لیے کام کر رہی ہے۔ آپ میرا جو بیان سنیں گے انشاءاللہ وہ علم کی فضیلت سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اسی لیے دنیا میں تشریف لائے کہ وہ جہالت کا خاتمہ کریں اور علم کو عام کریں، کہ علم ہی روشنی دیتا ہے اور ہمیں ہدایت دیتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔